السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ توحید کی پہلی قسم توحید الوہیت۔ عبادات صرف اسی کے لیے انجام دی جائیں، سب اسی کے لیے کیا جائے، مثلاً رکوع، سجدہ، قربانی، نذر و نیاز، دعا، مصیبت کے وقت صرف اور صرف اسی سے مدد طلب کرنا اور اسی سے امیدیں وابستہ رکھنا، اسی کو مشکل کشا اور حاجت رواں تسلیم کرنا، سمجھنا، ہر چیز اسی سے مانگنا، حتیٰ کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اسی سے مانگنا۔ بندہ کو اگر کوئی بھی چیز کی ضرورت پیش آئے تو وہ بھی اسی سے طلب کرنا۔ الغرض ہر قسم کی عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بجا لائے، صرف اللہ کے لیے عبادت کرے اور غیر اللہ کی محبت کو دل سے نکال کر صرف اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل میں بسائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آپ کہتے ہیں کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اب اگر کوئی شخص وہ تمام کام جو اللہ کے لیے سر انجام دیے جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے لیے کیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی کام غیر اللہ کے لیے کسی غیر کے لیے کرے، رکوع، سجدہ، قربانی، نذر و نیاز وغیرہ، تو اس نے بہت بڑا شرک کیا، اور جب تک وہ ایسا کرتا رہے گا اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی، اور اگر اسی حالت میں بغیر توبہ کیے وہ مر گیا تو وہ ہمیشہ کا جہنمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر اپنے اکیلے معبود برحق ہونے کا اعلان کیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ سورہ البقرہ۔ آگے ارشاد فرمایا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا۔ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، پس تم سب اسی کے فرمانبردار بن جاؤ۔ پھر آگے فرمایا، إِنَّ إِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، بے شک تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ پھر آگے فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ آگے فرمایا، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، بس اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود سمجھ کر مت پکارو۔ اگر بالفرض آپ نے بھی ایسا کیا تو آپ کو بھی عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ یہ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا۔ اس آیت میں شرک کی برائی کو واضح کیا گیا ہے، ورنہ کسی نبی سے شرک کا ارتکاب ناممکن ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی نبی شرک کرتا۔ یہ بتایا گیا کہ اگر بالفرض کسی نبی سے بھی شرک کا ارتکاب ہو جائے تو اس کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ وعید ہے۔ اسی طرح احادیث نبوی بے شمار دلائل موجود ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ اس بات کو اچھی طرح جانتا تھا، یعنی توحید کو، کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں، یعنی معبود نہیں، یعنی عقیدہ توحید کو اچھی طرح سمجھتا تھا اور اسی عقیدہ پر موت تک قائم رہا، تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو واجب کر دینے والی ہیں؟ ایک چیز جنت کو واجب کرنے والی اور ایک چیز جہنم کو واجب کر دینے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا کرتا تھا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ عبیدہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، جس شخص نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو
اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ یہ تھی پہلی قسم۔ انشاءاللہ کل دوسری قسم ہم بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔